لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ یعنی پیسہ ہے، مال ہے، پراپرٹیز ہیں، خوشیاں یعنی ہیپینس کے لیے انسان بھاگتا ہے، پیسفل لائف کے لیے، دنیا میں بیسٹ پلیس میں رہنے کے لیے، اچھی لائف گزارنا. تو یہ ساری جو ہے انسان کی ایک طرح سے دولت ہے. ہر انسان اس کی تمنا آرزو کرتا ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی دولت یا نعمت جو ہے ہمارے دین کے پوائنٹ آف ویو سے ایز اے مسلم وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہم پہ کیا ہے اور ہمارا ایمان کیا ہے اس پہ؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ کہ ہر چیز میں خیر رکھی ہے ہمارے لیے اور سیدھا راستہ بتایا ہے. یعنی دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو یا دولت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ اس وقت تک ہمارے لیے خیر نہیں ہے، یعنی اس میں بلیسنگ نہیں ہے یا اس میں جو ہے ہدایت نہیں ہے، جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کا اس میں ہدایت شامل نہ ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہ ہو. مثلاً اگر آپ غور کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اچھی صحت ہوتی ہے انسان کی، لیکن اگر وہ اپنی صحت، اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو غلط کاموں میں استعمال کرے تو اس میں ہدایت نہیں ہوتی. تو پھر اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہارمفل ہوتے ہیں اس کی لائف کے لیے اور آخرت کے لیے. اسی طرح اگر دولت میں انسان کے پاس ہے اور اس میں ہدایت نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہیں ہے اس کے اندر، تو کیا ہوگا؟ وہ دولت جو ہے اس کے لیے وہ عیاشی میں ضائع کرے گا اپنی دولت کو، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کا اسراف ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اولاد بھی ایک نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن وہ بھی آزمائش ٹیسٹ بن جاتی ہے اگر اس میں ہدایت نہ ہو. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب یہ ہدایت ہے کیا چیز، اس کو ہم سمجھتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں، بیسکلی ہدایت یا گائیڈنس، رہنمائی جسے کہتے ہیں. ایک ایگزامپل اس طرح سے کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹڈی کے لیے ہائر لیول پہ جاتا ہے تو وہ ایڈوائس دیتا ہے، کنسلٹیشن کرتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، ایکسپیرینس لوگوں سے. اسی طرح ایک پروفیشنل ہے جو اپنی کریئر کے حساب سے اپنی لائف میں آگے اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے، لائف کو بہتر اور سکسیزفل بنانے کے لیے وہ ایڈوائس دیتا ہے، کنسلٹیشن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک گائیڈنس یا ہدایت لیتا ہے اپنے سینئر سے، اپنے ایکسپیرینس لوگوں سے جو تجربہ کار، دانا اور ویل ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تو یہی ایکچولی گائیڈنس، یہی ہدایت ہوتی ہے دنیا کے حساب سے. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ صحیح سمت میں یعنی ڈائریکشن میں جو ہے زندگی کو گزارنے کا نام ہی ایکچولی ہدایت ہے، جس سے آپ کو سکسیس، کامیابی، خوشیاں ملتی ہیں. اور ایک سمت کا، ڈائریکشن کا یعنی تعین فکس ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر اس کو عقلی یا نظری بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو یہی بات ہے کہ ایک ڈائریکشن، ایک سمت ہو، آپ کو پتہ ہو تعین کیا ہوا، آپ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، آپ کو گائیڈنس ہو، آپ کو انسٹرکشنس ہو، آپ کو سب چیزیں ہدایت ملی ہوئی ہو، تو آپ اس میں پھلتے پھولتے ہیں، آپ اس میں سکسیزفل ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں قرآن پاک کے حساب سے، تو ہدایت کا جو مادہ ہے قرآن پاک میں استعمال جو ہوا ہے اس پہ ہم پہلے غور کرتے ہیں کہ ہا، دال اور یا مادہ ہے، فعل ناقص ہے، اور باب ضربہ سے جب آتا ہے تو ہدا، یہدی. اب یہ جو ہدایت کا جو سلسلہ ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہدایت دینا یا پانے کے سینس میں آیا ہے قرآن پاک میں. اب رہنمائی کرنا، بھلائی کا راستہ دکھانا، دیکھنا، اور اس کی ضد کیا ہے؟ وہ ضلع ہے، یعنی کہ کسی کی راہ کو بھلا دینا، بہکا دینا، گمراہ کرنا. لفظ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں فطری طور پہ گائیڈنس، رہنمائی ہے، انسان کے اندر بلٹ ان کی ہوئی ہے. دیکھیں اگر آپ غور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت میں اس کی روح کے اندر تقاضے ہیں، یعنی فطرت اللہ جو ہے، جو کچھ بھی ہمارے اندر تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ نیچرلی فطرت سلیم پہ ڈالا ہے. تو یعنی کہ ہمارے اندر آلریڈی ہدایت کا پہلو رکھا ہوا ہے. پھر دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے، پہلو، کہ پھر وحی ہے، کتابیں ہیں، رسول ہیں، اور نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، گائیڈنس کی ہے، اور ہر طرح کے لٹریچر، بکس وغیرہ جو پرووائڈ کی گئی ہیں اوور دا ٹائم. آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارا یقین اور ہمارے ہدایت کے اندر ہمارے جو عمل ہیں اس میں اور بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. تو بیسکلی یہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. تو ہدایت جو ہے بیسکلی آپ دیکھیں کہ یہی ایک چیز ہے کہ ایک تو فطری انسان کے اندر ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید اس کو بڑھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، انسان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا. اب انسان کے ذہن کا جو رخ ہے، یعنی ضلالت سے، یعنی برائی سے جو ہے وہ، یعنی کہ ہدایت کی طرف یعنی مڑنا، یعنی کہ کفر سے اسلام کی طرف آنا، یہی ایکچولی ہدایت ہوتی ہے. اسی طرح تربیت یافتہ لوگ جو تعالیٰ کے نبی رسول ہیں، ان کی بات ہم نے کی، وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ لفظ جو مادہ جو ہے، ہدا جو ہے، یہ
مفعول یعنی دو مفعول کے ساتھ آتا ہے، یعنی کسی کو ہدایت دی جاتی ہے اور کیا دی جاتی ہے یہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بہرحال ایک ورڈ قرآن پاک میں اور بھی استعمال ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، رشدہ، یعنی کہ سیدھے راستے پر آنا اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے والا شخص، تو وہ رشد کے سینس میں آتا ہے۔ اب بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی ہدایت ایکچولی ہے کیا، کس طرح سے ہے۔ تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں کہ ہدایت کا جو سب سے بڑا سورس یا جو منبع ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے، وہ ہماری قرآن پاک، قرآن حکیم ہے، یعنی جس کو کہا گیا ہے ہدی للناس کہا گیا ہے، یعنی یہ عظیم ترین کتاب جس کو الہدا یعنی عظیم نعمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمام در ڈیٹیل جو ہے تعالیٰ نے انسٹرکشنز جو ہیں، ہدایت جو ہیں، وہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کھول کر مثالوں سے بیان کی گئی ہیں، یعنی گائیڈنس پوری لائن سب کچھ ہے اس کے اندر، اور حقیقی اور سچی رہنمائی یعنی انسانیت کے لیے۔ اب یہ جامع مکمل ہدایت جو ہے زندگی کے ہر شعبے پہ اپلائی ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں تو، اور حق بات کے ساتھ ہے اور آپ کو ڈائریکشن دی گئی ہیں۔ اب اس کی اوتھینٹسٹی یعنی دیکھیں اس کی جو اتنی ہائی اس کی جو لیول ہے کتاب کا، کہ اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ قرآن پاک جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یعنی کہ یہاں گرامیٹیکل وے میں ایکسٹریم ورڈ کہا گیا، کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں۔ پھر اگلا پارٹ جو اس کا دیکھیں کہ ہدی للمتقین، یعنی کہ اس میں متقیوں کے لیے، یعنی جو مومن ہیں، ہدایت جو یافتہ، جن کو ہدایت حاصل کرنے کی لگن ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں ڈائریکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں۔ مطلب کیا ہوا، متقی پرہیزگار جو ایسے جو لوگ ہیں جو خیر اور شر میں فرق کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں فائدہ ہے۔ تو اس میں بات بہت سوچنے والی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ایک تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بارے میں ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس میں بہت ساری مطلب اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس دی ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہیں ڈفرینٹ انداز میں۔ سورہ انعام دیکھیں آیت 157 میں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی، لیکن ہدایت کے ساتھ رحمت کا ورڈ بھی ہے۔ پھر سورہ نمل آیت 77 میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ بے شک قرآن ہدایت اور رحمت والا انسان کے جو نیکوکار انسان ہیں ان کے لیے، جو مومنین ان کے لیے۔ پھر سورہ نمل آیت 2 میں دیکھیں یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور روشن کتاب کی جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ لقمان آیت 3 میں ایک بات ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہیں، ہدایت اور رحمت کی۔ تو ہدایت کے ساتھ ساتھ دیکھیں رحمت بھی آ رہی ہے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ وہی لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو نیکوکار بننا چاہتے ہیں، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگ۔ تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت اسی کو دیتی ہے جو نیک ہوتے ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سورٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے متقی لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند یعنی یوزفل کتاب ہے۔ اب یہی ایک تو قرآن پاک ہو گیا، پھر اس کی چلتا بلتا نمونہ جو ہے، یعنی ایک ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی سورہ شورا کی آیت 52 میں کہا گیا کہ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسوائے حسنہ جو ہے، وہ اس میں ان کی احادیث، سنت اور جو بھی کچھ بھی انہوں نے کام کیے، ساری چیزیں وہ قرآن پاک سے جو ہے وہ ثبوت پروو ہیں اور وہ ہمارے لیے ہدایتیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں دیکھیں شروع سے ہی اگر ہم غور کریں، سورہ فاتحہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، اب دیکھیں کہ اہدی یعنی کہ اہدنا صراط المستقیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اہدی کیا مطلب ہے کہ تو دکھا ہمیں، یعنی اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں تو دکھا، یعنی فعل امر ہے، اور نہ تو دکھا ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، اور ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں، آپ سوچیں ہر روز ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 وقت نمازیں میں کتنی دفعہ یہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ کیا، اور پھر وہ سیدھا راستہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آگے دیکھیں بڑی ڈیٹیل میں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نعمتیں کی ایسے لوگوں کے پر، یعنی وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی، یعنی جنت اور آخرت ان میں کامیابی ان کے لیے سرفراز لوگ ہیں، سعادت مند ہیں، حقیقی جو معنوں میں کہ کامیاب خوشنودی حاصل کرنے والے لوگ، یعنی کہ ہائی لیول کے لوگ۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ ڈفرینٹ انداز میں ان کی ڈسکرپشن بیان کی گئی ہیں۔ تو بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو ہمیں کہا گیا کہ بار بار ہدایت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دوسری بات کہ وہ ہدایت مانگنے کا راستہ بھی بتایا گیا صراط مستقیم، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہدایت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ دیکھیں آیت 120 میں قل ان ھدی اللہ هو الہدیٰ، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ مطلب کیا، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے صراط مستقیم و ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ایکچولی ہدایت انسان کو دے سکتا ہے، اور اسی سے مانگنی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہادی بھی کہتے ہیں، آپ کا ٹائٹل تھا، کیونکہ آپ کو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے رہنما، ایک گائیڈ کے طور پہ اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ڈالنے کے لیے تبلیغ وغیرہ سب کچھ. تو آپ اسی طرح آپ، لیکن اصل جو ہدایت ہے وہ نوٹ کرنے والی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جیسے سورہ قصص آیت 56 میں یہی بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی، یعنی کہ اللہ میں تجھ سے ہی ہدایت کا سوال کرتا ہوں. اب بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، ایک گائیڈنس مانگتے ہیں، اور کس طرح سے مانگتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صحیح طرح سے مانگتے بھی ہیں یعنی ہم کوشش بھی کرتے ہیں یعنی؟ تو یہ بات سوچنے والی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سب کچھ دے سکتا ہے، کر سکتا ہے. لیکن جس طرح ہم اپنے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی کہ ایفرٹس بھی کرتے ہیں، اسی طرح ہدایت کے لیے بھی آپ صرف مانگنا ضروری نہیں ہے. آپ ضرور مانگیں دعا اور ہدایت کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ پھر ایفرٹ بھی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کی میں نے اگزامپل دی کہ روزانہ ہم ہر ٹائم پہ ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے اندر چینج بھی لے کے آنا پڑتا ہے، یعنی نماز روزہ اور اپنی اصلاح کرنا. تو اور یہ چیزیں جبھی آتی ہیں جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر جو ہے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ، یعنی اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے ہدایت حاصل کرنے کی، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو مل جائے ہدایت، اپنا دل صاف کر کے وہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو ہدایت کو مانگنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس کو یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے. اور یہ ہدایت کے جو درجے ہیں، ڈفرینٹ لیولز ہیں. جیسے جیسے انسان متقی اور پرہیزگار اور مومن کی درجے پہ آگے بڑھتا ہے، ہدایت اسی حساب سے اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اندر جو ہے بصیرت، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو صحیح دین کی سمجھ آتی ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی، اس کی روح کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. تو یہ قرآن پاک جو ہے، دیکھیں آپ، سراسر جو ہے ہدایت اور نصیحت کے لیے ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ صرف متقی اور ہدایت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے. اچھا، یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ علم اور ہدایت میں فرق کیا ہے. یعنی کہ اکثر لوگ جو ہیں، آپ نوٹس کریں کہ عالم، فاضل، دانشور، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان کو بہت سارے علوم پہ نالج ہوتی ہے، دسترس ہوتی ہے، وہ اس پہ ان کو اچھی خاصی، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کمانڈ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہدایت بھی مل چکی ہے اس طرح سے. اگر ایسا ہوتا تو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ علم اور ہدایت جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہو سکتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں اگزامپل کہ ابلیس یعنی شیطان، اس کے بعد آپ نوٹس کریں کہ بہت زیادہ نالج تھی، علم تھا، اس نے ریاضت بھی کی، تجربہ بھی تھا، عبادت بھی کی. اس نے تمام انبیاء کرام کے دور میں وہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے. ہم جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں صرف، مگر وہ تو خود وہاں موجود تھا، یعنی کہ براہ راست فرسٹ ہینڈ نالج کے پاس تھی، وہ اس ٹائم خود وہاں حاضر تھا. تو ابلیس کا درجہ بہت ہائی ہے سینس میں. اسی طرح ہم ملائکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ، لیکن ابلیس تو ملائکہ کے ساتھ رہ بھی چکا ہے، ان کے ساتھ عبادت بھی کی ہے. تو ابلیس کے جو، یعنی کہ شیطان کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جس چیز کی اس کے اندر کمی تھی وہ ہدایت کی تھی. وہ نافرمان اسی وجہ سے ہوا، ڈس اوبیڈینٹ کیوں ہوا وہ؟ کیونکہ اس کو سب کچھ حاصل ہوتے ہوئے بھی اس نے آرڈر کو نہیں مانا تعالیٰ کے، اس نے ہدایت کو سمجھا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم حاصل ہونے سے ضروری نہیں کہ آپ کو ہدایت بھی ملے. بیسکلی ہدایت ہی اصل چیز ہے. علم، نالج، سب چیزیں اپنی جگہ پہ ان کی ویلیو، لیکن اصل جو آپ کی کامیابی، سکسیس ہے انسان کی، وہ ہے ہدایت. اب قرآن پاک جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ آپ جو علم جو ہے وہ آپ اپنی نالج ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میرا علم ہے، میری نالج ہے، لیکن اور اس کو اون بھی کرتے ہیں. لیکن ہدایت جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو مانگنی پڑتی ہے اپنے رب سے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم. اب ہدایت کی ہم نے بات کی، تو قرآن پاک میں اگر آپ غور کریں کہ بے شمار علوم ہے، سائنس ہے، ہسٹری ہے، بے شمار چیزیں ہیں، ہسٹری کے واقعات ہیں جن سے لیسن ملتے ہیں. لیکن جو شخص بھی جس طرح سے بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی چیز اس کو ملتی ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، آپ جس نظر سے قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنے کی، یا ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ جس ریفرنس ہے، جس حوالے سے کرتے ہیں آپ کو وہی چیز قرآن پاک پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر ایک شخص ہسٹری میں پڑھ رہا ہے، ایک شخص جو ہے سائنٹیفک وے میں ریسرچ کر رہا ہے، تو اس کو وہی چیزیں ملیں گی، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یاد رکھنے کی بات ہے. یعنی ہدایت جو ہے وہ اسی شخص کو ملے گی جس کا فوکس بھی یہی ہوگا کہ میں نے قرآن پاک سے ہدایت لینی ہے. تو یہ اتنی یونیورسل کتاب ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے جامع ملے گی، آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو ملے گی. لیکن پھر بات وہی آ گئی کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کا نظریہ، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں، کافر ہیں، جو گورے ہیں، وہ قرآن پاک پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت کم ہوتے ہیں جو دو چار جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ ہی نہیں ہوتا وہ کہ وہ قرآن پاک سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں سائنٹیفک بیس پہ یا جو بھی دنیا کے علوم ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں ہدایت اگر ہم نے حاصل کرنی ہے ایز اے مسلم، تو ہمارے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک سے ہم ہدایت حاصل کریں. اس سے باقی علوم اپنی جگہ پہ، باقی نالج، مضامین اپنی جگہ پہ،
لیکن اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت ہے. اگر وہی ہدایت آپ کو نہیں ملتی اور آپ بے شمار علوم پہ کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں, آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں, آپ دانشور, انٹیلیجنٹ, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کو قرآن پاک سے ہی ہدایت نہیں مل رہی, یعنی آپ کے اندر اصلاح پیدا نہیں ہو رہی, آپ مومن متقی کے لیول پہ نہیں آ رہے, آپ دوسری قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اپنی اصلاح و تربیت نہیں کرتے, ان سے لیسن نہیں سیکھتے, اپنے اندر چینج نہیں لے کے آتے, تو پھر ایسے نالج, علم کا آپ کو بینیفٹ آخرت میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل پوائنٹ یہی آ گیا کہ آپ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دی اور آپ نے طلب کی, ڈیمانڈ کی اور مانگی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے اور آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے. آخر میں ہم بات کرتے ہیں سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9 میں کہ انا ھذا القرآن یہدی للتی یا اقوام, یعنی کیا مطلب ہے, بے شک قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ڈائریکشن صحیح ہماری جو بنتی ہے وہ صرف قرآن سے ہی بنتی ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں آپ کے پاس. بالکل کلیئر بات ہے. تو دیٹس وائی ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پر ہے, ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک سے لینا کیا ہے. ایکچولی ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے, ہمیں قرآن پاک سے دوسرے علوم حاصل کرنے ہیں, ہمیں کس راستے پہ جانا ہے, صراط مستقیم پہ جانا ہے یا ہمیں شیطان کے راستے پہ جانا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا پوائنٹ ہے. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.